بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج صبح میں جب اٹھا تو ہر معمول ہماری بہن شماز، میری سگی بہن تو نہیں ہے لیکن بہن کے برابر ہیں. تو شماز نے صبح کو ایک ڈالی میں نے کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آئی. وہ اسی کمرے میں تھا میں ڈالی میں. تو اس کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا. میں کھا تو نہیں سکا لیکن رونا آ گیا. کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بوڑھا آدمی ہوں. رونا اس پر آ گیا کہ ان قریب وہ دن آنے والا ہے جبکہ ایک فرشتہ میرے اعمال کو لے کر میرے سامنے پیش کرے گا. دیکھیے تیرے اعمال. تو لوگ مجھ کو کچھ بھی سمجھتے ہوں لیکن حقیقت ہے کہ میں اپنے کو ایک بے عمل انسان سمجھتا ہوں. بے عمل. تو میں نے سوچا کہ فرشتہ جب میرے سامنے میرا اعمال نامہ کھول کر پیش کرے گا تو اس وقت کیا ہوگا میرا حال. تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ تمام صحابہ اس میں شامل ہیں. انہوں نے قرآن میں تلاش کیا کہ سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے. یہ کتاب میں آتا ہے سب سے زیادہ امید والی آیت. تو زیادہ تر صلاح امت کا اجماع ایک آیت پر ہے. آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. سورہ الزمر، سورت نمبر 39، آیت نمبر 53. کہو اے میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تمام گناہوں کو. بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ آیت تقریباً تمام صحرائے امت کا اجماع ہے اس پر تقریباً کہ یہ قرآن کی سب سے زیادہ پر امید آیت یہ ہے. کیسا؟ ارجا آیتن فی القرآن. ارجا آیتن فی القرآن. ارجا مانے زیادہ، رجا والی، سب سے زیادہ رجا والی. تو یہ میں سوچتا آج صبح جب میں ہماری بہن
ایک برتن میں کچھ سوکھ کی کھانے کی چیز لے کر آئی. تو مجھے لگا کہ یہ فرشتہ آ کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو جس چیز کی تم کو تشویش تھی اس کا جواب یہاں ہے. یہ سب سے زیادہ امید والی آیت قرآن کی یہ ہے, اس کو پڑھو. آپ پھر سے پڑھ دیجیے ترجمے کے ساتھ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے, نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے, بے شک اللہ بخش دیتا ہے تمام گناہوں کو, بے شک وہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اس آیت کا ایک عجیب غریب پہلو میرے ذہن میں آیا. وہ یہ کہ اہل ایمان کو چاہیے کبھی بھی اجتہاد میں پیچھے نہ رہے. لوگ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا. میں کہتا ہوں کہ اجتہاد کا دروازہ آخرت تک کھول دیا گیا اسلام میں. آپ غور کیجیے, اعلان کیا گیا ہے کہ اے بندو تم سے اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, کیونکہ اللہ ساری غلطیوں کو معاف کر دینے والا ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ کہ کون سی غلطیاں ہیں. میرے مان میں یہ آیا کہ اجتہادی سے مراد ہیں اجتہادی غلطیاں. اجتہادی غلطی یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دروازہ کھول دیا کہ خوب اجتہاد کرو, خوب اجتہاد کرو, خوب اجتہاد کرو. اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرنے والا ہے. مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ میرے بچپن میں انگریزی تعلیم کا رواج ہوا. تو اس زمانے میں میرے آس پاس جو ماحول تھا بہت ہی ڈسکریجنگ ماحول تھا, ڈسکریجنگ. میں نے صرف ایک ہمارے مدرسے میں جہاں پڑھا تھا وہاں پر پاجامہ تھوڑا نیچا ہوا کرتا تھا, وہاں کے لوگ ایسے کرتے تھے. اتنی سی بات پر میرے ایک بزرگ نے کہا کہ اچھا تم بھی, کیا لفظ بولے تھے مجھے یاد نہیں, تم بھی ایسا کرنے لگے. تو پاجامہ نیچا ہو جائے, داڑھی کو چھوٹی ہو, یا کوئی بھی نئی بات مجھ سے نکل جائے آدمی کے, تو سمجھتے تھے کہ یہ اسلام سے ہٹ گیا. تو اس زمانے میں جس ماحول میں میری پرورش ہوئی, کوئی بھی نئی بات کرنا مایوس سمجھتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ یاد رکھ کے جس
تمام لوگوں کو آخری حد تک انکریج کیا, آخری حد تک دروازہ کھول دیا کہ خوب اسٹارٹ کرو, خوب اسٹارٹ کرو. اب دیکھیے کہ یہ میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ مجھے شوق ہوا سائنس پڑھنے کا, مجھے شوق ہوا سائنس پڑھنے کا اور انگریزی پڑھنے کا. تو میری انگریزی پڑھنے کو لوگوں نے انکریج نہیں کیا, میرے آس پاس کے لوگوں نے, اور سائنس کو بھی انکریج نہیں کیا. ایک صاحب نے کہا کہ اب تم ضرور گمراہ ہو جاؤ گے. لیکن جب میں نے سائنس پڑھا, سائنس کے سبجیکٹ کو پڑھا, تو ایک ڈسکوری ہو گئی. میں نے جانا کہ یہ تو سائنس تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے قرآن کے کھلے قرآن کے جو مضامین اب تک نہیں کھلے تھے اس کو کھولنے کے لیے, اور یہ پیشگی, اس کی پیشگی خبر دی گئی تھی. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. عالمی سطح پر حقیقتیں کھول دی جائیں گی, تاکہ اللہ کی جو سچائی ہے وہ آخرت تک نمایاں ہو جائے, اللہ کی سچائی پر کوئی پردہ نہ رہے. لیکن سارے مسلمان عجیب و غریب, کچھ لوگوں نے تو سائنس کو سمجھا کہ یہ پڑھنے والی کسی چیز ہی نہیں, انہوں نے سمجھا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. چنانچہ مسلمانوں میں سائنس کا ڈیولپ بننے ہوا. ایک ہی شخص بیچارہ تھا جس نے سائنس میں زیادہ پڑھا اور نوبل پرائز ملا اس کو, ڈاکٹر عبدالسلام. تو اس کو مسلمانوں کو فتویٰ دے دیا یہ تو قادیانی ہے. تو اس آیت سے میں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجتہادی فکر کا دروازہ ایک دم کھول دیا. خوب اسٹارٹ کرو. تم اجتہاد میں صرف بس مسائل کے اجتہاد نہیں ہے, بلکہ تمام راستے کھولو. مثلا آج کل مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ ان کے لیے ہر طرح راہیں بند ہیں. آج کل مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ ہر طرف ان کے لیے راہیں بند ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ میں نے جب پہلی کتاب لکھی, پہلی کتاب, اس کا ٹائٹل تھا راہیں بند نہیں. یہ میری پہلی کتاب تھی. تو راہیں بند نہیں, بات کو جب میں نے مطالعہ کیا تو اس کے بہت دروازے کھلے کہ اللہ جس کو کہ الہات کا دین سمجھاتا تھا اس زمانے میں, وہ سچائی کا دین ہے, حقانیت کا دین ہے.
اور دیکھیے یہ آیت جو ہے کچھ بات پڑ رہی ہے. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وہ یہ دونوں پڑھ رہی ہے. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ایک اور آیت وہ بھی پڑھ دی. پڑھ دی. مولانا یہ دو ہی آیت تھی. دونوں پھر سے پڑھ دیجیے. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور خود ان کے اندر، یہاں تک ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حق ہے. تو بس سمجھتا ہوں کہ سائنس کا جو علم تھا، سائنس کا علم تھا طبیعیات کا علم. سائنس کا علم کا مطلب ہے طبیعیات کا علم. تو وہ اسی لیے تھا کہ اسلام کی سچائی کھلے. لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے، لیکن اس کو شک کے نظر سے دیکھا. اور کبھی بھی مسلمانوں نے واقعی معنوں میں سائنس نہیں پڑھی. انہوں نے شاعری پڑھی اور دوسری بہت چیزیں پڑھی، لیکن سائنس کو صحیح معنوں میں، یعنی صحیح معنوں کو معنی ہے کہ اس کو کھلے دل کے ساتھ بے علم کی طرف نہیں پڑھا. شاید میں پہلا شخص تھا جس نے سائنس کو کھلے طور پر پڑھا، کھلے دل کے ساتھ، کسی ریزرویشن کے بغیر. تو آپ غور کیجیے کہ قرآن میں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اے بندو اللہ تیار ہے کہ تمہارے سب گناہوں کو بہت بہت معاف کر دے گا. شک بن چھوڑو، اجتہادی طریقہ اختیار کرو، اجتہاد بند مت کرو. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ امت اللہ کی نبی کی امت جو ہے یہ اجتہادی امت بنے، دروازوں کو کھولنے والی امت بنے. لیکن لوگوں نے طرح طرح کے بحثیں نکالی، یہاں تک کہ اجتہاد کے دروازے بند کر دیا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب ساتھیوں کو اور سارے مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اچھے انداز میں سمجھیں، اسلام کے چھپے پہلوؤں کو کھولیں. اور سب سے ضروری کام جو کرنا باقی ہے وہ یہ کہ اللہ کے دین کو سارے عالم تک پہنچانا، ان کے اجتہادی انداز میں اللہ کے دین کو، قرآن کو سارے عالم تک پہنچانا، اجتہادی انداز میں، اجتہادی انداز میں جو لوگوں کے لیے قابل فہم ہو، جو لوگوں کے لیے شرح صدر کا ذریعہ ہو. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اپنے دین کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اپنی جنت کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اپنی سچائی کو کھولنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے
رسول رسول کی دعوت کو ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب قبول فرمائے. اس مقصد کو کے لیے جس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. آپ سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ بخش دے. قرآن کو اس کی قابل فہم انداز میں پھیلانے کے لیے سارے عالم میں ذریعہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کچھ ایڈ کرنا تو ایڈ کر دیجیے. کوئی سوال ہو تو وہ آزاد ہے کرنے کے لیے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو ایک آیت سنائی کہ اگر آپ ایک سوال کریں گے جو بالفرض سوال میں غلطی کوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو ثواب دیں گے کیونکہ وہ استاد کی غلطی تھی. مولانا یہ بالکل نئی بات آج معلوم ہوئی. آپ نے جو سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم کی آیت کو لے کر اور مغفرت والی آیت کو لے کر جو آپ نے بتایا کہ دعوت کے میدان میں اجتہاد نہیں کیا گیا، اگر بالفرض غلطی ہوتی بھی تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اتنا کھول کر کہا تھا. تو اس پر مجھے ایک حدیث یاد آئی، وہ حدیث میں پڑھتا ہوں ابھی. اس حدیث کو ترمذی، ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے. حدیث ہے اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد فاخطأ فلہ اجر. جب کوئی حاکم اجتہاد کرے اور اس میں وہ درستگی کو پہنچ جائے تو اس کے لیے 2 ثواب ہے، اور اگر کوئی حاکم اجتہاد کرے اور غلطی کر جائے تو اس کے لیے 1 ثواب ہے. تو آپ نے بالکل نیا ہوپ دیا کہ کوئی اگر اجتہاد کرے درستگی کو پہنچے تو حدیث کے مطابق اس کے لیے 2 ثواب ہے، اور اگر غلطی کرے بالفرض تب بھی اس کے لیے 1 ثواب ہے. تو دعوت کے میدان میں ایسا میں نے پہلا نہیں سوچا تھا کہ دعوت کے میدان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولانا ساجد بھائی نے کامنٹ بھیجا ہے، انہوں نے لکھا ہے ویری یونیک اینڈ انکریجنگ ایکسپلینیشن آف دی ورسز آف الزمار. From today's explanation, I could understand that these verses are not only the most hopeful, but most encouraging ones as well. Jazakallah Maulana for such a great message and explanation. ماشاء اللہ. اقبال عمری صاحب نے اپنا ایک تاثر دیا ہے. لاک ڈاؤن نے امت مسلمہ کو طریقہ عبادت کے بارے میں اجتہاد کرنا سکھا دیا. اب طریقہ دعوت میں اجتہاد کیا ہے اس کو بھی معلوم کرنے کی کوشش کرنا ہے. ماشاء اللہ. یہ بڑی عجیب بات ہے. ایک ایسا مسئلہ پیدا ہوا تھا جو بظاہر بہت بڑا مسئلہ تھا، لیکن اسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پازیٹو پلو کھول دیے. میں ظاہری طور پر کہتا ہوں کہ میں ساری عمر یہ سمجھتا رہا کہ ہاتھ سے لکھو اور اس کو
چھاپو، ہاتھ سے لکھو، لیڈی پر سے چھاپو. لیکن یہ جو ہے آن لائن کا دیکھو، ہم اپنی جوانی کی عمر میں جانتے ہی نہ تھے کہ آن لائن کو طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کھول دیا. رکاوٹ کے کرو دن کا کام، تمہارے دروازے کھول دیے گئے، آن لائن دروازے. کیسی عجیب بات ہے. جس وقت دروازے بند ہوئے بظاہر، اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ دروازے کھول دیے کہ اب آن لائن کام کرو. مولانا یہ سوال ہے نور احمد لاری دیوریا سے. قرآن اور حدیث میں علم کی جو عظمت بیان ہوئی ہے تو کیا وہ اسپیسیفکلی علم دین ہے یا ہر قسم کا علم ہے؟ علم دین کوئی شو منتر کا نام ہے. سارا علم دین ہے. بس دیکھیے، میں نے جو سائنس پڑھی تو ہمارے بزرگ شک کی نظر سے دیکھتے تھے اس کو، لیکن سائنس پڑھی تو میرا یقین بڑھ گیا، میرے یقین میں اضافہ ہو گیا. یہ تقسیم ہی غلط ہے، علم دین اور علم غیر دین. میں اس کا ثبوت ہوں. میرے سائنس نے میرے یقین میں اضافہ کر دیا، اللہ تعالیٰ کی قربت میں اضافہ کر دیا. مولانا جیسے آپ نے سائنس کو لے کے اجتہاد کیا تھا، تو ایسے بھی ہوتا ہے مولانا کہ کئی لوگ غلط اجتہاد بھی کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا کوئی وہ ہے مولانا پرنسپل کی صحیح طریقہ کیا ہے، یا صحیح اجتہاد کیسے کیا مانا جائے گا؟ اور بھیا یہ تو حدیث موجود ہے، وہ حدیث جو ہے پڑھ لیجیے. اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد فاخطأ فلہ اجر. جب کوئی حاکم اجتہاد کرے اور درستگی کو پہنچ جائے تو اس کے لیے 2 اجر ہے، اور جب کوئی حاکم اجتہاد کرے اور خطا کرے یعنی غلطی کرے تو اس کے لیے 1 اجر ہے. یعنی اجتہاد غلط ہو جائے تب بھی ثواب ہے. یہ کتنا انکریجنگ تعلیم ہے، یہ کتنی زیادہ انکریجنگ تعلیم ہے. اجتہاد کرو، یہ مت رہو کہ غلطی ہو جائے گی. نیت اچھی رکھو گے تو ہر چیز صاف ہے. نودیپ کپور صاحب نے سوال کیا ہے، واٹ اسپریچول لرننگ شوڈ بی ٹیک فرام رمضان اینڈ عید؟ رمضان اور عید سے اسپریچول لرننگ ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ آج ہی مجھے ایک بہت عجیب غریب چیز سمجھ آئی. عید کا مطلب آج ہی میں نے کہا تھا کہ عید کا جو لغوی معنی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ عام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ خوش کا دن، لیکن بار بار آنے والا دن. تو میں نے سوچا کہ بار بار آنے والا دن کیا ہو سکتا ہے. وہ ہے بار بار ری پلاننگ. اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ بہت جانے
دشمن سمجھ لیا تھا تمام حکومتوں کو. اب پھر سے سوچیں کہ تو دریافت کرنے کہ کوئی دشمن نہیں ہوتا, کوئی دشمن نہیں ہوتا, ہم کسی کو دشمن بنا لیتے ہیں. تو ری تھنکنگ, ری پلاننگ, یہ مستقل عادت ہونی چاہیے, عادت مسلمانوں کی. شفیق الاسلام, ڈھاکہ, بنگلہ دیش. How to attain sukoon and patience in the time of distress and fear. اللہ پر بھروسہ, اللہ پر ڈال دیجیے. میں تو اپنی زندگی کے بہت سے واقعات بتا سکتے ہیں کہ بہت سخت حالات پڑے, لیکن میں ڈال دیا اللہ پر. تجاری ہم حساب کا مبشرہ سبردم بدو مائے خیشرہ, تدانی حساب کا مبشرہ. اور ماشاء اللہ کبھی اللہ نے مجھے دھوکہ نہیں دیا. ایک صاحب مشتاق عشا چوکری, انہوں نے سوال کیا ہے کہ ما ہی بعض علامات قبول الصیام, کہ روزے کو قبول کرنے کی بعض علامتیں کیا ہو سکتی ہیں, کیا ہیں؟ کوئی علامت نہیں ہے. دل آپ کو طرف اٹھائے اور آپ کے سچے دل کے ساتھ آپ دعا کریں تو آپ کو دل خود کہے گا کہ یہ دعا میری سن لی گئی, اللہ نے سن لیا اس کو. جموں اینڈ کشمیر سے بھٹ سمر, ڈز اللہ loves every human being whether Muslim or non-Muslim. نان مسلم کو اللہ محبت نہیں کرتا, کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ ہر ایک انسان سے محبت کرتا ہے؟ بلا شبہ ہر چوٹی سے بھی کرتا ہے. آپ تو انسان کہہ رہے ہیں, ایک چڑیا سے بھی. جس خدا نے چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ محبت ہی کرے گا, وہ محبت ہی کرے گا وہ. نغمہ اپا نے سوال کیا ہے, وائی از دا اسلام دیٹ یو پرزینٹ سو یونیورسل ایز کمپیئر ٹو ایوری ادر اسلامک اسکالر. کیا مطلب؟ ایسا کیوں ہے کہ آپ جو اسلام پیش کرتے ہیں وہ یونیورسل ہے بمقابلہ دوسرے مسلم اسکالر کے؟ دلی میں جب میں پہلی بار نکلا اسلام کی تبلیغ کے لیے تو میری ملاقات ہوئی ایک صاحب تھے چاندنی چوک میں, پنڈی جیولرس ان کی دکان کا نام تھا. تو وہاں میں گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم کو اسلام کی باتیں بتانے آئے ہیں, ہم تو پہلے ہی سے مانتے ہیں اس کو, پہلے ہی سے, اس لیے کہ ہمارا نزدیک اللہ رب العالمین ہے, رب المسلمین نہیں ہے. یہ پہلا سبق مجھے ایک ہندو نے دیا چاندنی چوک میں. پھر اس نے دکھایا کہ ہم نے ایک کتاب بنائی ہے اسلام فار آل. تو یہ تو مسلمانوں کی اپنی نادانیاں ہیں کہ انہوں نے اسلام کو حلیہ بگاڑ دی. مولانا آج بہت شکر بھی آ رہا ہے اللہ پر کہ آج ایک پراپر کلاس ہو رہی ہے بہت ٹائم کے بعد. سب لوگ بیٹھے ہیں اور جیسے پہلے ہوتا تھا ویسے آج کلاس ہو رہی ہے, تو الحمدللہ. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. نودیپ صاحب نے کمنٹ کیا ہے, مولانا یور وائس از ویری اسٹرانگ اینڈ کلیئر.
آواز. جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک صاحب نے سوال کیا ہے، زبیر علی ان کا نام ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری دعا قبول ہو گئی؟ جو مانگتے ہیں وہ ملتا نہیں، تو کیسے ہم بار بار ایک ہی دعا کریں؟ آپ غلط چیز مانگتے ہیں اللہ سے. آپ کہتے ہیں مثلا اسی انڈیا میں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے ٹارگٹ کیا کہ اس کو ہرانا ہے، اس کو ہرانا ہے، اس کو ہرانا ہے، اور ساری انڈیا کے مسلمانوں نے اس پارٹی کو ہرانا ہے. یہ ٹارگٹ جھوٹا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھینک دیا. آپ کو ہر پارٹی آپ کی پارٹی ہے. آپ اس کو اون کیجیے پہلے. جو آپ اون کریں گے تو وہ بھی آپ کو اون کرے گی. ہر پارٹی آپ کی پارٹی ہے. کوئی آپ کی دشمن نہیں ہے.